جاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی قال فلا تؤتیہ مالک قال ارأیت ان قاتلنی قال قاتل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اندر ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص آئے اور وہ میرا مال لینے کی کوشش کرے، یعنی چور آ جائے، کوئی ڈاکہ مارنے والا آ جائے، تو میں کیا کروں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تؤتیہ مالک، اپنا مال اسے نہ دے، جہاں تک ہو سکے اپنا دفاع کر۔ قال ارأیت ان قاتلنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اگر وہ مجھے مارنا چاہے، مارنے کی دھمکی دے، قتل کرنا چاہے، اگر میں مال نہ دوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال قاتل، تو اسے قتل کرنے کی پھر کوشش کر، اگر وہ تجھے قتل کرنے کے درپے ہے تو تو بھی اس کے قتل کرنے کے درپے ہو جا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا قال ارأیت ان قاتلنی، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے تو، یعنی اسی اثناء کہ وہ میرے قتل کے درپے ہو جائے اور میں اسے قتل کرنے کی کوشش کروں، تو اگر وہ مجھے قتل کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ قال فأنت شہید، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو شہید ہوگا، کیونکہ تو مظلوم ہے، تجھ پر ظلم کیا گیا ہے، اس لیے تو شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ قال ارأیت، اس شخص نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں ان قتلت، اگر میں اسے قتل کر دوں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں، تو پھر کیا ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ہوا فی النار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو تمہارا مال لینے کے لیے آیا تھا اور وہ قتل ہو گیا تیرے ہاتھوں، تو وہ جہنم کے اندر جائے گا، وہ قتل ہونے کے بعد بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر تو قتل ہو گیا تو تو شہید ہے، تو شہید ہے۔ یعنی ہمارے دین اسلام نے دیکھیں کہ یہ کتنے پیارے اصول بتا دیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں بیان فرما دی کہ اپنے حق کی خاطر لڑنا، اور ایسی لڑائی میں اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہ شہید ہوتا ہے۔ مظلوم کے ساتھ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد شامل حال رہتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور جو ظالم ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر کتنے بڑے اثر و رسوخ استعمال کر لے، اور اگرچہ وہ اپنے آپ کے اندر وہ کہے کہ میں انصاف پر ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن اگرچہ وہ حق پر نہیں ہے تو اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ جیسا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو اسے قتل کر دیتا ہے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا اور تجھ پر بھی کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تیرے قتل کے در پہ تھا اور تو اس کے قتل کے در پہ ہوا۔ اور یہی مسئلہ عزت کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے کسی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور یہی سارا معاملہ اگر پیش آ جاتا ہے، جیسا کہ یہ سارے سوالات ہوئے، اسی طرح فقہ کی کتابوں کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہاں پر تو حکم ہمارے بزرگان دین نے یہ دیا کہ اگر شہید ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اپنی عزت بچاؤ۔ لیکن آج ہم جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، آج ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ ہمیں عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری ماں، بہن، بیوی، بیٹی کہاں اٹھتی ہے، کہاں بیٹھتی ہے، کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کوئی اس کی پرواہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک حکم ہے اپنے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، قتل کر دیا جائے، تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام و مرتبہ گھر ہی میں دے دیتا ہے۔ اتنی زیادہ اس کی یعنی اپنے مال کی، اپنے حق کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی تو فرما سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے یار، مال اگر لیتا ہے تو لینے دو، اپنی جان کی حفاظت کرو، جان بچا لو۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ قتل کے در پہ ہوتا ہے، قتل کرو، اس کے ساتھ لڑائی کرو جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اگر تمہارے پاس بھی ہتھیار وغیرہ ہے
تو پھر اس کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو اور لڑ سکتے ہو، اور اسی اثنا اگر تم فوت ہو جاؤ تو تم شہید کہلاؤ گے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین کے طور پر عطا فرمائی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں پر عمل کرنے کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی۔ اسی کے اندر دین و دنیا کی بھلائیاں موجود ہیں اور اخروی بھی بھلائیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔